अस्सलाम वालेकुम। मोहम्मद अज़हर सिद्दीक अपने प्रोग्राम पॉलिटिकल डायरीज़ के साथ हाज़िर खिदमत है। 7 अगस्त 2024 और एक काला कानून कहें या मफादात से बड़ी सियासत कहें, और पार्लियामान को किस तरह इस्तेमाल किया जा रहा है। जी, मैं इलेक्शन तरमीमी एक्ट की बात कर रहा हूँ जो मखसूस किस्तों के हवाले से, डाका मारने के हवाले से है, उस पर बात करूँगा मैं। एक बात तो याद रखिएगा, भारतीय मीडिया ने दावा किया है कि अमेरिका ने जो है ना शेख हसीना वाजिद का वीज़ा मनसूख कर दिया है, और ये कोई अनोखी बात नहीं, आपको याद रहना चाहिए और आपको याद होना चाहिए। इस तरह के ममालिक जो है ना अपने लोग का इस्तेमाल करते हैं और फेंक देते हैं। और मैं आज भी समझता हूँ कि मुझे नहीं समझ में आई कि पाकिस्तानी गवर्नमेंट बांग्लादेशी ये जो तसल्लुत इंडियन नवाज लॉबी का ख़त्म हुआ है, उसमें हमारी तरफ से स्टेटमेंट्स क्यों नहीं आई। पाकिस्तान को एक मुसलमान ममालिक होने के नाते इस सारे मामले में बड़ी क्लैरिटी के साथ आना चाहिए था। चलें, नैब की को प्रोसिक्यूशन टीम बनाई जा रही है। अच्छा, वेव को बुलाने के लिए, अच्छा क्या होगा, कुछ नहीं होला उसमें, है क्या उसमें, जबील बोस होला है, ये याद रखिएगा आपको। और रऊफ़ हसन साहब को रिहा कर दिया गया, ये भी शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, वरना CTD FI का केस तो कोई पता नहीं था। 9 मई के केसेस के अंदर भी इनको धर लेते। अब तो आपके सामने है कितने केसेस 9 मई के अंदर धरे हैं। आप सारा कुछ तो देखते रहे हैं। चलें, उस पर कुछ चीज़ों में बात बाद में करते हैं। पहले मैं आपके साथ ज़रा आसान लफ्ज़ों में, मैं कल काफ़ी मीडिया पे मैं रहा हूँ और मैंने आते ही जो नैब तरमीमी ऑर्डिनेंस एक्ट जो जारी किया है, नैब नहीं, इलेक्शन तरमीमी एक्ट जो जारी किया है, वो मफादात का जहाँ टकराव, वो पर्सन स्पेसिफिक का पार्टी, यानी डाका डाला पार्टी को, और आइन की वायलेशन है। आर्टिकल 51 और 106 की वायलेशन। मुतनासिब नुमाइंदगी का कॉन्सेप्ट है। एक सियासी जमात इलेक्शन लड़ती है, इलेक्शन की जो सीटें जीतती है उस तनासब से उसको मखसूस चीज़ें मिलनी है और माइनॉरिटीज़ की सीट मिलनी है। ये आइन ने तय किया, आइन पाकिस्तान 1973 ने तय किया। अच्छा, जो बड़ी हैरानकुन बात है, बड़े बड़े स्टालवर्ट साथ रखे हैं, वकील उन्होंने रखे हैं, लेकिन बड़ी तकलीफ और कोफ्त हुई एक स्टूडेंट ऑफ लॉ होने के नाते। प्रोसीजरल लॉ यानी उस सीटों को तकसीम कैसे होनी है, उसका एक प्रोसीजर बनता है। ठीक है जी। और ये प्रोसीजरल लॉ का मकसद है क्या कि उस तरीके से चीज़ों को सेटल डाउन करना। यानी आप इलेक्शन जीतना है तो कागजात नामजदगी, ये प्रोसेसिंग सारी मुख्तलिफ चीज़ें हैं उसकी, लेकिन जब एक दफ़ा ना कागजात जीत जाएंगे तो फिर हालात कुछ और हैं। 5 मेजर मैं आपके सामने पॉइंट रख देता हूँ। प्रोसीजरल लॉ कभी भी माजी से इतलाक नहीं हो सकता, ये याद रखिएगा। क्या कह रहा हूँ मैं? प्रोसीजरल लॉ का माजी से इतलाक हो नहीं सकता, आज से होगा। यानी मिसाल के तौर पर मैं कह देता हूँ कि जनाब इस जुर्म की कोई सज़ा 4 साल है और ये फ़लाँ तारीख से फ़लाँ तारीख है जिस तरह जुर्म किया होगा वो होगी। आज आप कहते हैं कि नहीं भाई, ये तारीख को पीछे से ले जाएं। आप प्रोसीजर जो आप करने लगे हैं, जुर्म तो है, लेकिन साथ आपने जब बना दिया उसको, माजी से इतलाक आप कर नहीं सकते। और ये जिस तारीख को इलेक्शन हुए थे तो ये जो प्रोसीजर दिया था उसकी वही इतलाक होना है। ये सीटों की तकसीम के हवाले से मैं अब आपको आगे लेकर चलता हूं। दूसरा ये है, फर्ज करें आपने ये ऐसा नहीं किया तो आप सीटें नहीं ले सकते, कोई जुर्माना लगा सकते हैं, कोई पेनल्टी लगा सकते हैं। और ये जो बैठ के 3 दिन और ये बेवकूफ़ बनाने की कोशिश करते हैं, मैं बड़ी आसान सी मिसाल देता हूँ। 90 दिन में इलेक्शन करवाने थे, करवाए इन्होंने 90 दिन में इलेक्शन। क्या सजा दी? आइन में लिखा है 90 दिन ना। आपने 1 साल डे किया, 1 साल, और फिर इलेक्शन किसने कराए? सुप्रीम कोर्ट ने ना। या फिर मैं बोला तो फिर किस लिए कराए?
اور سپریم کورٹ نے کرائے. تو اس لیے، اور ویسے بھی آئین کا آرٹیکل 254 بڑا کلیئر ہے، جو ٹائم پہ کوئی چیز نہ ہو سکے تو وہ غلط نہیں ہوتی ہے جی. اب تیسری بات کی طرف آتے ہیں کہ یہ چاہتے ہیں کہ وہ سیٹیں ان کی بجائے ہمیں مل جائیں. اب آپ کیا کرنے جا رہے ہیں؟ یہ بہت ہی اہم بات ہے. آپ کہتے ہیں کہ وہ جو سیٹیں پاکستان تحریک انصاف کی ہیں وہ آپ کو دے دی جائے. آپ کون ہیں؟ وہ سیاسی جماعتیں جو سیٹوں کو قبضہ چاہتی ہیں. مسلم نون ہے، پیپلز پارٹی ہے، کاف لیگ ہے، وہ ساری جو پارلیمنٹ کے اندر بیٹھی ہیں گٹھ جوڑ کرنے کے بعد وہ چاہتی ہے ہم اپنی مرضی کی ترمیم کر لیں. تو یہ تو نہیں ہو سکتی ہے نا جی. اور پھر سپریم کورٹ کا جب فیصلہ آ گیا اس کو نلیفائی آپ ایسے نہیں کر سکتی. وہ پرنسپل ہے. السمریز کیس بڑا مشہور ہے، اور میں اس کی بات دیکھیں آسان لفظوں میں چینلز پہ بھی اگر بات کی میں نے کہا یہ کہتے ہیں ری رائٹنگ آف دی کانسٹیٹیوشن. میں نے حیرانگی ہوتی ہے ری رائٹنگ آف دی کانسٹیٹیوشن. اگر مجھے میں بتاؤں، میں وہ نہیں مانتا ری رائٹنگ آف دی کانسٹیٹیوشن. حلف لینے کا اختیار جو ہے وہ دیا ہوا تھا صدر کو، گورنر کو دیا تھا. گورنر نہیں حلف لے رہا تھا، حمزہ شریف کا. لاہور ہائی کورٹ نے کہا نہیں یہ اسپیکر لے گا. کہاں لکھا ہوا ہے ان کے اندر؟ کیسے کہہ دیا آپ نے؟ تو یہ ری رائٹنگ آف دی کانسٹیٹیوشن ہوا؟ نہ یہ ری رائٹنگ آف دی کانسٹیٹیوشن سمجھانا چاہ رہا ہوں عام آدمی کو. اگر ماننا جائے تو یہ ری رائٹنگ آف دی کانسٹیٹیوشن، پر نہیں. عدالتوں کا اختیار ہے کہ جو گیپس رہ جائیں وہ فل کرنے ہیں، تو وہ عدالت نے کرنے ہیں. عدالت نے کہا، اور وہ دیکھیے آج تک ہے. پھر میں آپ کو لے چلتا ہوں ووٹ آف نو کانفیڈنس کے حوالے سے. ووٹ آف نو کانفیڈنس جو ہے 28 مارچ کو ٹیبل ہوئی تو 7 دنوں کے اندر کرنی تھی. 3 اپریل کے بعد اگر آپ نہیں کرتے تو بات ختم ہوگی. آئین نے لکھا ہوا ہے. تو 3 اپریل والے دن اسمبلی اپنا ووٹ آف نو کانفیڈنس ریجیکٹ کر دیا اور اسمبلی تحلیل کر دی رات کے پہر میں. رات کے پہر میں یا پہلے سپریم کورٹ نے میٹر ٹیک اپ کیا، سٹے کیا، اور 7 اپریل کو فیصلہ کیا اور گھڑیاں پیچھے لے گئے. یہ ری رائٹنگ آف دی کانسٹیٹیوشن نہیں ہے یہ بھی. آپ گھڑیاں لے گئے پیچھے لے کے گھڑیاں. اور آپ نے کہا 9 اپریل والے دن اجلاس ہوا، آپ بیٹھے ہوئے تھے. 3 اپریل والے دن کے اسمبلی میں پینڈنگ پڑی ہے اور طریقہ تو بعد پاس ہوئی. اور عمران خان صاحب اپنی سیٹ کو بیٹھے وزیر وزارت عظمیٰ کی. تو اسی طرح اس کا کیا کام ہے کہ اس کا اطلاع کیا ہونا ہے؟ جس دن نامینیشن پیپر داخل کیے سمبل کے لیے آئے اور آپ نے سمبل نہیں دیا. الیکشن کمیشن کا یہ اختیار نہیں تھا. سپریم کورٹ آپ کو لے کے آئی ہے ماضی میں کہ اس دن جس دن سمبل لے لیا گیا وہ غلط فیصلہ تھا. تو اس دن آپ پاکستان تحریک انصاف کے کینڈیڈیٹ تھے 39. حالانکہ 41 وہ بھی تھے، اس میں لسٹ بار بار آپ کے سامنے رکھ چکا ہوں. 13 جنوری کی 296 کینڈیڈیٹ کی، اور یہ میں نے ریفرنس پہ بھی لگائی ہوئی ہے. تو اور آپ دیکھا جائے تو اس دن آپ کیا تھے؟ اس دن پاکستان تحریک انصاف کے کینڈیڈیٹ تھے. تو اس لیے 41 پھر وہ مائنورٹی ججمنٹ میں کہا جاتا ہے کہ جناب یہ 80 فریق. اب یہ 80 فریق اچھا کوئی کسی ایک نے اعتراض کیا اور سب نے ڈیکلیریشن دے دی، پھر کیا انہوں نے ججمنٹ کو مان لیا. تو یہ پوائنٹ بھی آپ کا ویسے نلیفائی ہو گیا. اور میں کئی پروگرام میں کہہ بیٹھا ہوں یہ توہین عدالت ہے. 2 ججز نے توہین عدالت کی ہے. 8 ججز، یعنی آپ کا کوئی اختیار نہیں ہے کہ وہ فیصلہ غلط ہے. آپ کون ہے اس فیصلے کو غلط کہنے والے؟ آپ یہ کہہ سکتے ہیں ہمارا نقطہ نظر یہ ہے، مگر آپ اس فیصلے کو غلط کہہ دیں. آپ یہ تو مس کنڈکٹ کا زمرے میں بھی آتا ہے. اس لیے بار بار یہ بات میں کرتا رہتا ہوں. بڑی کوشش کی ہے میں نے کلیئر کرنے کی ٹی وی پروگراموں میں آپ کے سامنے میں رکھتا رہا ہوں، لیکن یاد رکھیے گا اگر آپ کریں گے تو یہ حالات ایسا ہو جائے گا. ایک جو بڑی زبردست بات ہے وہ رپورٹ میں پڑھ دیتا ہوں. چلیں اس سے پہلے میں آپ کے سامنے یہ میں بتا چکا ہوں کہ ترمیم کے کانٹیکس میں نے بتا دی ہے. عالیہ حمزہ کو جو ہے نا بلوچستان وغیرہ جانے سے منتقلی کا جو ہے نا وہ روک دیا. آج سماعت ہوگی اور تحریر جواب مانگا ہے. اور یہ بالکل جیسے سرم جاوید کو لے کے جانا چاہتے تھے، اسلام آباد ہائی کورٹ نے نہیں جانے دیے. تو یہاں بھی یہ اختیار ہے. اور نیب جو توشہ خانہ پر پروسیکیوشن ٹیم ہے، بڑا کہا جی بڑی تگڑی ٹیم. وہ کیا تگڑی ٹیم ہوتی ہے بھائی؟ اور جب کیس میں کچھ نہیں ہے تگڑی ٹیم کس بات کی؟ یعنی توشہ خانہ 1 زمین بوس ہو گیا، توشہ خانہ 2 میں کچھ نہیں نکلا، توشہ خانہ 3 کے اندر آپ بھاگتے پھر رہے ہیں کیا؟ وہ نام بتا لیتا ہوں جی. بیرسٹر ہیں جی عمر مجید ملک اور رافع مقصود. کچھ نہیں ہے جی، جتنے مرضی بڑے وکیل لے آئے، ہے ہی کچھ نہیں. زمین بوس ہونا.
لیکن آپ وجہ کوشش یہ ہے. اور اسی میں آپ نیب ترامیم کے حوالے سے میں جو اپنا 14 دن سے 40 دن کا ریمانڈ، اور وہ ڈیٹ 22 اگست گئی ہے. آگے 27 اگست تک قانون ویسے ہی اپنی عمر طبعی عمر مر جائے گا، لیکن میں نے چیلنج کر دیا، میں نے اس لیے آپ لوگوں کے سامنے رکھ دیا. آخری بات جو ہے وہ جو عالمی ڈیجیٹل میڈیا کمپنیوں پر مشتمل ایشیا انٹرنیٹ کولیشن AIC نے پاکستان میں ڈیٹا کلیکشن پر متعدد سوالات اٹھا دیے اور کہا کہ ڈیٹا پروٹیکشن بل ملک میں بے روزگاری، کاروباری نقصان اور معاشی ترقی میں سست روی کا شکار بن سکتا ہے. اور پھر رپورٹ میں کہا ہے انہوں نے کہ مئی 2023 کے مسودے پر مبنی پرسنل ڈیٹا پروٹیکشن بل 2024 میں نافذ العمل کیا جاتا ہے تو 2024 میں لیبر کی پیداواری صلاحیت 14.7%، 14.7 کم ہو جائے گی، اور ایک نفاذ کے 1 سال کے اندر ملک کی GDP کا $16.5 ارب نقصان پہنچ سکتا ہے. 32 لاکھ نوکریاں جو ختم ہونے کا اندیشہ بھی ہے، اور اگر آپ نے نہ کیا تو ملک کو کیا نقصان ہوگا یہ آپ سمجھ سکتے ہیں. اجازت چاہتا ہوں. السلام علیکم. اللہ حافظ. پاکستان زندہ باد.